السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ سب ٹھیک ہی ہوں گے۔ حدیث شریف سننے سے پہلے شوق کے ساتھ ایک بار درود شریف پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے کے عمل اور نیکیوں میں سے جو چیز اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتی رہتی ہیں، ان میں یہ چیزیں بھی ہیں کہ ایک علم یعنی دین کسی کو سکھایا ہو، یعنی کسی کو پڑھایا ہو یا مسئلہ بتلایا ہو، اور اس علم کو پلایا ہو، یعنی دین کی کتابیں تصنیف کی ہو اور ایسی کتابیں خرید کر وقف کی ہو، یا طالب علم کو دی ہو، یا طالب علم کو کھانے کپڑے کی مدد دی ہو، جن سے علم دین پھیلے گا، اور یہ بھی مدد دے کر اس پلانے میں ساجی ہو گیا، اور دوسرا وہ شخص جس نے نیک اولاد چھوڑ کر مرا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی اولاد والے نے اپنی اولاد کو کوئی دینے کی چیز نہیں دی جو اچھے ادب یعنی علم سے بڑھ کر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 بیٹیوں کی یا 3 بہنوں کی عیالداری کرے، یعنی ان کی پرورش کی ذمہ داری، پھر ان کو ادب یعنی علم سکھائے اور ان پر مہربانی کرے، یہاں تک کہ اللہ تعالی ان کو بے فکر کر دے، یعنی ان کی شادی ہو جائے، اللہ تعالی اس شخص کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ ایک شخص نے 2 کی نسبت پوچھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 میں بھی یہی فضیلت ہے۔ ایک شخص نے 1 کی نسبت پوچھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 میں بھی یہی فضیلت ہے۔ یہ حدیث مشکات سے لی گئی ہے۔ فائدہ: ان حدیثوں میں اور اسی طرح اور بھی بہت سی حدیثوں میں علم دین اور تعلیم دین کی سیکھنے اور سکھانے کا ثواب اور فرض ہونا مذکور ہے۔ رات میں مردہ اور دن میں گدا ہونے کا مذمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کو ایسا شخص بہت ناپسند ہے جو بد اخلاق ہو، متکبر ہو، بازار میں شور و شغب کرنے والا ہو، رات میں مردہ ہو اور دن میں گدا ہو، دنیا کے معاملات سے واقف ہو اور آخرت کے معاملے میں جاہل ہو۔ وضاحت: مذکورہ روایت میں رات میں مردہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ رات کو مردوں کی طرح سوتا رہے، کہ نہ وہ ذکر و تلاوت کرتا ہو، نہ دیگر عبادات اور مسنون اعمال کی طرف متوجہ ہوتا ہو، اور نہ ہی اس کو نماز کی فکر رہتی ہو، بلکہ غافل سویا پڑا رہتا ہو۔ دن کو گدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ دن کو گدوں کی طرح دنیاوی کاموں میں لگا رہتا ہو لیکن آخرت سے غافل ہو۔ وہ دنیاوی کاموں اور معاملات سے تو خوب واقف ہو اور ان میں خوب ماہر ہو، لیکن دین اور آخرت کے معاملات کی ضروری اور بنیادی باتوں کا بھی اس کو علم نہ ہو۔ ایسا شخص اللہ تعالی کو مبغوض اور بہت ناپسند ہے۔ ترغیب: مذکورہ روایت میں جن باتوں کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے اور جن کی وجہ سے بندہ اللہ تعالی کا انتہائی ناپسندیدہ بندہ ٹھہرتا ہے، ان تمام باتوں سے بچنے کی بھرپور فکر کرنی چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء اور فجر کی نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ رات کو ذکر و تلاوت اور دیگر عبادات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔
دن کو دنیاوی کاموں میں مشغول ہونے کے ساتھ ساتھ دین و آخرت کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح آدمی کی معلومات، تعلیم، دلچسپیاں اور مہارتیں صرف دنیاوی امور کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دین و آخرت کے معاملات میں بھی اس کو بنیادی علم ہونا چاہیے، اور دنیا و آخرت کی ضروری باتوں کی سمجھ حاصل ہونی چاہیے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ بندوں میں شامل ہونے کی بجائے اس کے محبوب بندوں میں شامل ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دے۔ پیارے بھائیو، مزید احادیث سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا چاہیے۔